ناصر حسین شاہ صاحب، تمہید میری کچھ لمبی ہو گئی، وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صرف کراچی نہیں، پورا پاکستان جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا یہ بہت صحیح مطالبہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے بزنس کمیونٹی نے کہا کہ فرینزک اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو اس کے لیے سی ایم صاحب نے یہ آرڈر کیے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور جو جانے گئی ہیں ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، جن کے مالی نقصان ہوا ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کا ازالہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے آج ظاہر ہے کسی جان کا نعم البدل یا اس کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان خاندانوں کی دلجوئی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے اسسمنٹ کے لیے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، چیمبر آف کامرس اور دیگر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اسیس کریں، تاکہ سندھ گورنمنٹ اس ازالے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکے، اور جب تک گل پلازا دوبارہ بنے تب تک ان کو کوئی دوسری جگہ پہ متبادل جگہ بھی ارینج اور کر شاہ کے دی صاحب، جا سکے، گل تاکہ وہ پلازا اپنا کاروبار کر شاہ سکیں۔ صاحب گل پلازا جب دوبارہ بنے گا تو دوبارہ بھی آپ اس میں ناجائز جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کو ہونے دیں گے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں بہت سی جو دکانیں ہیں وہ پارکنگ ایریا میں بنا دی گئیں، اور اس میں ناجائز تعمیرات ہوئیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ یہاں پہ ہمیں ناکام نظر ڈسکنیکٹ آتی ہو ہے۔ گیا۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو پہلے دکانیں تھیں وہ کم تھیں، پھر بیسمنٹ میں اور دیگر جگہوں پہ اپروول دی گئی کچھ 2003 میں۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے ہی کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا، کیونکہ ان کو ان ریگولرٹیز کو قانونی طور پر ریگولر کر دیا گیا تھا۔ میر صاحب، آپ کی وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو میں چلیں صرف ٹھیک ہے، آپ کو آپ رسپانس کر جتنی دیر دیا میں ہم کال ٹھیک کرتے ہیں آپ کی اتنی دیر کوشچن میں کا۔ بلال دوبارہ احمد انہیں کہیں کیانی ذرا صاحب ملوا لیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن کی آگ ہے، ظاہری بات ہے آپ وزیر ہیں، آپ تو نہیں مانیں گے، اس نے صرف کراچی کے ایک پلازا کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ہوا۔ اس قسم کی آگ لگنے کے واقعات پنڈی میں بھی ہوتے ہیں، پشاور میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی، اور بھی پاکستان کے شہروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ناجائز تعمیرات ہیں، یہ خواہ ایک پلازے کی صورت میں ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ناجائز تعمیرات سے جو کرپشن کی آگ پیدا ہوتی ہے وہ صرف انسانوں کو نہیں جلاتی، ہمارے ضمیروں کو بھی جلا دیتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ سب سے پہلے تو جی میرے خیال سے جتنا افسوس ہی کیا جائے کم ہے، مطلب کہ آئی تھنک، اور یہ الفاظ اس لیے کہنے ضروری ہیں یہ کہ ہمیں گریوٹی جو اس واقعے کی ہے، دیکھیے 26 شہادتیں ہیں، 73 لوگ زخمی ہیں، 1200 کاروبار سامان کے ساتھ لاپتہ بھی 70 کے قریب ہیں۔ 70 کے قریب لاپتہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو روزگار اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ متاثر اور ختم ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ ہے۔ تو دیکھیے یہ اٹس اے ہیوج ٹریجڈی، اٹس اے نیشنل ٹریجڈی، اس کو ایک قومی سانحہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اور بات کریں۔ اور دیکھیے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، جہاں پر بھی ہماری بہنوں بھائیوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی جانیں جاتی ہیں، آئی تھنک ہمیں کبھی بھی اس کو ایز جسٹ اندر انسیڈنٹ نہیں لینا چاہیے۔ تو دیکھیے 26 جانیں جہاں پر گئی ہوں اور آگے ابھی 70 لوگ لاپتہ ہوں، میری گزارش ہے، پیپلز پارٹی ہمارے الائز بھی ہیں، کہ جو چیف منسٹر صاحب کی اپنی بات جنہوں نے کی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے 26 لوگ جہاں شہید ہوں اور 70 لاپتہ ہوں اور ان کا فیٹ ابھی ہمیں پتہ چلنا ہے، وہاں پہ رسپانسبلٹی تو فکس ہونی چاہیے۔ دیکھیے جی یہ بھی میرے خیال سے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بالکل تعین ہونا چاہیے کہ کس سٹیج پہ کس نے کیا اپروول دیا، کہاں پر غیر قانونی اجازتیں دی گئیں، کہاں پر لوگوں نے چند روپے کمانے کے لیے یہ جانیں داؤں پر لگائیں، اور ایک ایک بندے کا میرے خیال سے تو جی رسپانسبلٹی فکس بھی ہونی چاہیے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے اندر جس حد تک سندھ حکومت کو جانا پڑتا ہے وہ میرے نزدیک جانا چاہیے۔ اور میرے خیال سے آگے یقیناً جو انہوں نے بات کی کہ آگے آئندہ اس طرح کے واقعات جب ہوں، اور اللہ کرے نہ ہوں،
مگر ایک رسپانس ٹائم، اس دفعہ اگر کوئی رسپانس ٹائم میں کوئی بہتری کی گنجائش تھی، دیگر چیزیں، سارے پہلو سامنے آنے چاہیے. اٹس اے بگ ٹریجڈی. دوسری بات جو میر صاحب آپ نے کی بڑی اہم ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں مانوں گا. میں کیوں نہیں مانوں گا جی؟ میرے خیال سے ہماری ذمہ داری ہے روزانہ اس طرح کے مافیاز اور گروز کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ حقیقت ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کروں گا، نظام کے اندر جگہ جگہ یہ کینسر ہے. یہ کینسر جی، اگر میں آپ سے میں اپنے حلقے میں سیاست کرتا ہوں جی، اور وہاں پہ لوگ ایشوز لے کے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں میر صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ سارے سیاستدانوں کو جانتے ہیں، ہر کسی کو اپنی جگہ پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کی درستی کرنا، اس میں نشاندہی کرنا غلط لوگوں کی، ان کو اس میں سے راٹ میں سے نکالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ آپ کی بات حقیقت ہے. چاہے میں کہوں گا کہ کسی پارکنگ لاٹ کا ٹھیکہ ہو، چاہے صوبائی یا وفاقی حکومتوں کے دیگر معاملات ہوں، جگہ جگہ یہ کینسر موجود ہے. اور ہم سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا بھی ہے، نشاندہی بھی کرنی ہے، اور دو ٹوک طریقے سے کرنا. ہم سب کو مل کے، شہرام ترقی صاحب، ہم سب کو مل کے اس کرپشن کے کینسر، اس کرپشن کی آگ کے خلاف لڑنا ہے. لیکن فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ مل کر کرپشن کے خلاف لڑیں گے. آپ تو ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. شکریہ حامد میر صاحب. جس طرح بلال کیانی صاحب اور شاہ صاحب نے کہا، اور آپ نے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور 26 لوگوں کی یا اس سے زیادہ کم و بیش غائب ہیں. کچھ مطلب یہ فیملیز ہیں، صرف لوگ نہیں جو چلے گئے، جو شہید ہو گئے وہ ایک طرف ہیں، جو رہ گئے وہ ان پہ الگ ہی ایک قیامت ہے. جن کے لواحقین یا جو لوگ غائب ہیں وہ ابھی دعا کر رہے ہوں گے کہ جی کس لیول پہ ہم کھڑے ہیں. جہاں تک اس واقعے کی بات ہے، دیکھیں آپ نے نمبر، پہلے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. تقریباً آپ نے کوئی جو 250، 12، 11، 24 آپ نے ڈیتھس بتائیں کہ مختلف ایونٹس میں ہوئیں. یہ کوئی تقریباً 297 ڈیتھس ہو گئی. یہ اگر آپ اس کو پلس کریں، اب کہیں بھی معظم معاشرے کسی بھی دنیا میں ایک بندے کی جان ضائع ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پہ اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور بزنس ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے. کراچی میں اگر شاہ صاحب کی حکومت ہے، ان کی میرے خیال سے کوئی 4ویں بار حکومت ہے، کتنی بار ہے. اور کراچی میں اس سے پہلے مجھے یاد ہے بلدیہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی جس میں لوگ زندہ جل گئے تھے. اس طرح کے اور ایونٹس ہوئے. اور کراچی کا سب سے بڑا شہر ہے. تو ادھر ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم 4 حکومتیں کرنے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سیکھیں گے، تو میرے خیال سے بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ مطلب اس کو آپ الفاظ میں آپ کچھ کہیں نہیں، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی زندگیوں کا تعلق ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ مل کے بات کرنے کی بات، دیکھیں سب سے پہلے ہم پولیٹیشینز یا بلال کیانی صاحب، شاہ صاحب، یا ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اور ان کی جو اراکی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اپنے آپ سے ہم شروع کریں نا. آپ کہیں مل کے بات کریں. ہمارا سب سے پہلا کوشچن آتا ہے، وہ کہیں اور بات چلی جائے گی. ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ پہ پورا ڈاکہ ڈالا گیا. تو اگر کرپشن کی بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے بنیاد جہاں پہ ہے، کیونکہ اگر ایک سلسلہ چلے گا، فری اینڈ فیئر چلے گا، الیکشن پہ لوگ آئیں گے اور ان کو لوگ منتخب کریں گے. اگر میں ڈیلیور نہیں کروں گا تو کیانی صاحب، بلال کیانی صاحب کی حکومت آئے گی. یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو شاہ صاحب کی حکومت آئے گی. وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا. تو یہ فلٹر ہر 4-5 سال بعد جب لوگ ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے نا، تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے معاملات، ہم جیسے لوگوں کے معاملات، یہ جو ہے یہ احتساب کی طرف، یہ جو ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، وہ فری اینڈ فیئر ہو جائے گا اور اس میں ملک کھڑا ہو جائے گا. تو پھر مل بیٹھنے کی بات جو ہے تھوڑی آسان ہو جائے گی. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ یہ جو چل رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی میں کیونکہ سٹی بڑی ہے، ان کی 3ری، 4تھی، 5ویں حکومت ہے، وہاں پہ ایونٹس اس طرح زیادہ ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے ان کو زیادہ لرننگ ہونی چاہیے اور ان کو زیادہ ادھر پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ 4 کروڑ لوگوں کا میرے خیال سے وہ شہر ہے. تو وہاں پہ اگر اس طرح کا ہوگا تو آپ کو مطلب وہاں پہ لوگوں کے کاروبار گئے، زندگیاں گئیں لوگوں کا. ایک اور پاکستان کا کیا امیج جاتا ہے اوور آل، کہ مطلب لوگ یہاں پہ مرتے ہیں، جانور یہ چکن وکن مر جائیں، ان کی شاید کوئی لوگ ان کا ریئیکشن آئے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ انسان مرتے ہیں مختلف ایونٹس میں، مختلف چیزوں. ڈی چوک میں لوگ مرے، کیا ہوا؟ کوئی یہ روٹین کی بات ہے جو کہ افسوسناک ہے.